السلام علیکم ناظرین، فارسی گرامر کے سلسلے کے ایک نئے سبق کے ساتھ ابوبکر کشموری آپ حضرات کے سامنے حاضر ہے۔ ہم معرفہ کی اقسام پڑھ رہے تھے اور ہماری 3 قسمیں تو ہو چکی تھیں۔ ہماری چوتھی قسم یعنی اس میں موصول چل رہا تھا۔ اس میں موصول کی تعریف اور اس کی چند مثالیں وغیرہ ہم نے گزشتہ سبق میں آپ حضرات کو بتا دی تھیں۔ وہاں پہ ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ صلے میں ایک ضمیر ہوتی ہے، صلہ اور موصول، اس کی تعریف ہم نے آپ کو گزشتہ سبق میں آپ بتا دی تھی۔ اگر وہ سبق آپ نے مس کر دیا ہے تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ اس پہ کلک کر کے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ صلے میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو لوٹتی ہے موصول کی طرف، اسم موصول کی طرف۔ یہ ضمیر کبھی فاعل واقع ہوتی ہے اور کبھی مفعول بہ وغیرہ، لیکن فاعل کی ضمیر کے علاوہ اکثر اس لوٹنے والی ضمیر کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھیں، آنچے، یہ ہے اسم موصول اور یہ کردی صلہ ہے۔ آنچے کردی ناصواب بود۔ اب یہاں پہ اورا یہ ضمیر محذوف ہے، اس میں صحیح ہے، حذف کیا گیا۔ آنچے اورا کردی، ٹھیک ہے، وہ جس کو تو نے کیا یا جو تو نے کیا وہ غلط تھا، ناصواب تھا، یعنی غلط تھا۔ ناصواب کا مطلب ہے غلط، درست نہ ہو جو، ٹھیک ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیں۔ دوسرا یہ سمجھ لیں کہ اس میں موصول کے ترجمے میں جو یا جس آتا ہے، ٹھیک ہے، جو تو نے کیا، ٹھیک ہے، جس سے تو نے کہا، اردو ترجمے میں، ٹھیک ہے، اردو ترجمہ اکثر انسان کے لیے کے اور چیزوں کے لیے چے آتا ہے۔ واحد اور جمع میں اس اسماء موصولہ یکساں ہوتے ہیں، البتہ جمع کے لیے زیادہ تر آنا کے، آنہا کے، کسانے کے، آن کسان کے استعمال کرتے ہیں۔ اور اگلی بات یہ سمجھ لیں کہ موصول اور صلہ کلمے کے حکم میں ہوتے ہیں، یعنی مفرد کے حکم میں ہوتے ہیں، اور دونوں مل کر جملے کا ایک جز بنتے ہیں، پورا جملہ نہیں بنتے، صرف ایک جز بنتے ہیں۔ تو موصول سے متعلق یہ چند ضروری باتیں تھیں جو آپ حضرات کو بتانی تھی، ان باتوں کو ذہن نشین فرما لیں۔ معرفہ کی اگلی قسم ہے معہود۔ معہود کا مطلب ہے جانا ہوا، جو معلوم ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، معہود کی پھر 2 قسمیں ہیں، معہود خارجی اور معہود ذہنی۔ معہود خارجی وہ اسم ہے جس کا مصداق باہر، خارج میں متعین ہو، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے اگر کوئی کہے خلیل جیسے ہی ہم کہتے ہیں، خلیل جیسے ہی کہیں گے تو اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی علاقے میں یہ کہے کہ جی سردار صاحب، تو سردار صاحب ہی ہوتے ہیں، سردار جو ان کے علاقے کے سردار ہوتا ہے۔ یا ہم یہ کہیں کہ پرائم منسٹر نے یہ کہا، تو پرائم منسٹر سے فوراً ذہن اسی کی طرف جاتا ہے، اپنے ملک کے پرائم منسٹر کی طرف، ٹھیک ہے، جب تک کہ کسی اور ملک کا وضاحت سے بیان نہ کریں۔ اچھا، یہ ہو گیا۔ اور دوسرا ہے معہود ذہنی، یہ اس کا خارج میں متعین ہوتا ہے۔ اور معہود ذہنی وہ اسم، ٹھیک ہے، وہ اسم ہے جو متکلم اور مخاطب کے نزدیک متعین ہو، متکلم اور مخاطب کے نزدیک متعین ہو۔ مثال کے طور پہ 2 بندوں کی آپس میں گفتگو چل رہی تھی دوست کے بارے میں، اتنے میں کہا کہ دوست آ گیا۔ تو دوست کون سا آ گیا، ٹھیک ہے، کہ جس کا ذکر چل رہا تھا۔ اگر کوئی فوراً کہتا ہے ہاں چلو یار دوست آ گیا، کون سا دوست؟ جس کا ذکر چل رہا تھا۔ اب متکلم بولنے والے کو بھی معلوم ہے اور مخاطب کو بھی معلوم ہے کہ دوست سے کون مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بات یاد رکھیں کہ اصل کے اعتبار سے یہ جو معہود ہوتا ہے یہ نکرہ ہوتا ہے، لیکن ذہن میں متعین ہونے کی وجہ سے یہ معرفہ بن جاتا ہے، اور معرفہ وہ ہے جو کسی ایک شخص کے لیے متعین کیا گیا ہو۔ اب دیکھیں، خلیل نکرہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن مسلمانوں کے ذہن میں متعین ہے کہ خلیل سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی اپنے علاقے میں کہے کہ
تو سردار تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ اس میں نکرہ ہے، لیکن جب ایک علاقے والے کہہ رہے ہیں کہ سردار صاحب نے یہ کہا ہے تو سردار سے وہی سردار مراد ہوتا ہے، چاہے پہلے اس کا ذکر نہ ہوا ہو۔ اسی طرح دوست اس میں نکرہ ہے، لیکن مخاطب اور متکلم کے ذہن میں متعین ہونے کی وجہ سے کہ دوست سے مراد فلاں زاہد ہی ہے، تو اس اعتبار سے وہ متعین اور معرفہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ اس میں معرفہ کی آخری 2 قسمیں پڑھیں گے۔ اس سبق سے متعلق اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہو، کچھ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ آپ حضرات ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا ہر نیا سبق بر وقت آپ حضرات تک پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔